اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، یقیناً آپ خواتین و حضرات متوجہ ہیں، ہم اپنی ابتدائی کلمات میں بعض نجاسات اور ان کے احکام بیان کر رہے تھے۔ بتایا گیا کہ حیوانات میں سے دو حیوان ایسے ہیں کہ جو نجس العین کہلاتے ہیں، یعنی ان کا حتیٰ بالوں تک کو اگر آپ کا گیلا ہاتھ لگ جاتا ہے، یعنی اس کے جسم کے جو بے جان جو حصے ہیں ان کو بھی اگر آپ کا ہاتھ لگ جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اور وہ کتا اور خنزیر یا کہیں سور۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ وہ کتا اور خنزیر وہ ناپاک ہے یا نجس العین ہے جو خشکی کے اوپر رہتے ہوں۔ سمندری جو کتے بھی ہوتے ہیں، سمندری جو ہے نا وہ سور ہوتے ہیں، ان پر یہ والے احکام، نجس العین والے احکام وہ لاگو نہیں ہوتے۔ وہ جس طرح حج کے مسائل میں شکار کرنا، خشکی پہ رہنے والے جانوروں کا شکار حالت احرام میں، یعنی لبیک اللہم لبیک کہنے کے بعد وہ ان پر پابندی لگتی ہے۔ سمندری جو جانور ہے ان کی شکار پر کوئی پابندی نہیں لگتی۔ اسی طرح خشکی کے اوپر رہنے والا جو کتا یا سور ہے وہ نجس العین ہے، یعنی اس کے بالوں کو بھی گیلا ہاتھ لگ جائے تو آپ کا وہ ناپاک ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ جو بہت بھی پوچھا جا رہا ہے، اچھا یہ اور بات ہے کہ ہمارا واسطہ جو ہے نا وہ سمندری جانور، وہ چاہے یہ دونوں جانور ہوں یا کوئی اور، ہمارا واسطہ نہیں پڑتا، صرف یہ مچھلی ہے کہ جس سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، باقی ان سے اتنا واسطہ نہیں پڑتا۔ لیکن روایات میں اور اس کی روشنی میں ہمارے علماء کرام نے، فقہاء اعظام نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے، اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں اس کو بیان کر دیا ہے۔ ایک مسئلہ جو آج کل پوچھا جا رہا ہے، اور خصوصاً ہمارے بر صغیر میں، ہند و پاک میں شاید یہ مسئلہ اس سے واسطہ نہ پڑتا ہو، لیکن باہر کے ممالک میں یہ مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، باہر کے ممالک سے، کہ وہاں بعض کتوں کو وہ تربیت دی جاتی ہے۔ کتا بہت ہی ہوشیار اور وفادار جانور ہے، اس کو ٹرین کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایئرپورٹ پر جو ہے نا وہ کتے جو ہے نا وہ تلاشی کے لیے منشیات یا بارود وغیرہ کی نشاندہی کے لیے جو ہے نا ان سے کام لیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور کام ان کو تربیت دینے کے بعد جو لیا جاتا ہے وہاں پر، وہ نابینا لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے ان کو ٹرین کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے وہ ایک رسی جو ہے وہ کتے کے گلے میں وہ باندھ دی جاتی ہے، نابینا آدمی اس کو پکڑتا ہے، اور کتا جو ہے وہ اس کو لے کے جاتا ہے دروازہ وغیرہ تک بھی جو ہے نا وہ کھول کے اس کو جو ہے نا وہ دیتا ہے۔ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر یہ کام کی، جس میں ظاہر ہے ہر وقت جو ہے آدمی جہاں بھی اس نے جانا ہو، کتا اور اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، یہ کام جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ یہ کام بذات خود کوئی ناجائز کام نہیں ہے۔ جس طرح آپ کو پرانے زمانے میں لوگ کتے کے ذریعے شکار کرتے تھے، اور تو وہ شکار کے طور پر اس کو استعمال کرنا، شکار کے لیے، یا مثلا وہ بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کی حفاظت کے لیے، باغات کی حفاظت کے لیے۔ اسی طرح آج کل جو ایئرپورٹ پر جو ہے نا وہ اس طرح کی دھماکے خیز مواد کی نشاندہی کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یا ابھی یہ نابینا لوگوں کی مدد کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو بھی وہ اس مقصد کے لیے اس سے کام لیتا ہے، اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ ناپاک ہے، اور اگر اس کا کہیں گیلا ہاتھ اس کو لگ جاتا ہے، مانوس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ وہ پاک ہو۔ آپ کو ہر حالت میں یہ نقطہ آپ کے پیش نظر ہونا چاہیے کہ ناپاک ہے۔ اس کو گیلا ہاتھ بھی آپ کا لگ جاتا ہے تو بالوں کو بھی لگ جائے، یعنی ایک تو ہے نا کہ اس کا منہ گیلا ہو اور وہ آپ کو لگ جائے، نہیں، اس کے بالوں کو بھی اگر آپ کا گیلا ہاتھ لگ جائے تو بھی آپ کا ہاتھ ناپاک ہو جائے گا۔ جی۔